إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين نہ سستی دکھاؤ نہ کمزوری اور نہ ہی غم کرو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اور تم ہی غالب ہو اگر تم ایمان والے۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ جنگ احد میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک کوتاہی ہوئی کہ 50 تیر انداز ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درہ پر کھڑا کیا اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، کچھ بھی حالات ہو جائے تم نے یہ درہ نہیں چھوڑ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے اور دوسرے ہمارے ساتھی مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مقصود پورا ہو گیا، اب ہمیں بھی جا کر کے مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے۔ جو ان کا رئیس تھا، امیر تھا، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر حال میں اس درہ پر کھڑے رہنے کا حکم دیا تھا، لہذا کسی بھی صورت میں یہاں سے نیچے نہ اترو۔ انہوں نے بات نہ مانی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن نے موقع پا کر اس جانب سے حملہ کیا۔ جو بقیہ ساتھی یہاں پر پہرا دے رہے تھے، ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، وہ شہید ہوئے، اور اس کے ساتھ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے۔ شہداء کی تعداد 70 ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا،
بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے آزمائش آئی اور فتح جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس موقع پر ان کو کہا گیا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سستی نہ دکھاؤ، کمزوری نہ دکھاؤ، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، تم ہی غالب ہو اگر تم مومن۔ شرط کیا لگائی گئی؟ ایمان، کہ ایمان اگر موجود ہو تو پھر غلبہ تمہارا ہی ہوگا۔ وقتی طور پر ایسی تکلیف کا پہنچنا یا مسلمانوں کو شدید قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا، یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے اور حتمی غلبہ کے لیے فیصلہ یہی ہے کہ تم ہی غالب رہو۔ اب بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر موقع پر، ہر معاملہ میں کامیابی اور کامرانی کس بنیاد پر ہے؟ ایمان کی بنیاد۔ جب بھی مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے منہ موڑا تو ان کو تکلیف، پریشانی، مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اور جب تک وہ ایمانی قوت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے احکامات پر قائم اور دائم رہے تو کامیابی ان کے قدم چومتی رہی، اور بڑی سے بڑی طاقت بھی ان کے سامنے زیر ہوتی رہی۔ اس کی قرآن مجید میں بھی مثالیں موجود ہیں، تاریخی طور پر بھی اس کے شواہد موجود ہیں، اور آج اس دور میں بھی ہم اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب بھی مسلمان پستی کا شکار ہوئے، ذلت کا شکار ہوئے، رسوائی کا سامنا کرنا پڑا یا شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو اس میں بنیادی سبب کیا تھا؟ ایمان سے کنارہ کش ہونا، ایمانی کمزوری۔ اور ہماری صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ہم شہادتین کا اقرار تو بن دیکھے کرتے، ایمان بالغیب کا اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، بظاہر اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن دل و جان سے مانتے نہیں ہیں، یقین ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اس یقین کے حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہر جگہ پر ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وگرنہ آپ دیکھیں کہ کفار، مشرکین، ملحدین، منافقین، وہ مشاہدات پر ایمان اور یقین رکھتے، وہ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، گو انہوں نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہوتی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کر کے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ خندق کھود رہے تھے۔ ایک چٹان ایسی آئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے وہ چٹان، وہ انتہائی سخت پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام رکاوٹ بنا ہوا ہے، یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی۔ اور تیاری کس کی ہو رہی تھی؟ دشمن کے حملہ سے بچنے کے لیے مدینے کی 3 طرف خندق کھودی جا رہی تھی، اور تمام قبائل عرب مل کر کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اور اسی مناسبت سے قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب ہے جس میں اس غزوہ کا ذکر ہے۔ حالات و واقعات یہ ہیں
کہ اپنی حفاظت کے لیے خندق کھود رہے ہیں اور یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کدال لے کر کے یا گنتی لے کر کے اللہ کا نام لے کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گنتی ماری تو چٹان ٹوٹی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیصر کی حکومت ختم ہو گئی. دوسری ماری تو کسریٰ کی حکومت ختم ہونے اور فتح یابی کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی. آپ سوچیے اور غور کیجیے کہ کس قسم کی قسم پرسی کا عالم ہے اور حالات و واقعات کیا ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر کتنی بڑی دے رہے. روم کے فتح ہونے کی، ایران کے فتح ہونے کی، دو بڑی عالمی طاقتوں کے شکست خوردہ ہونے کی اور مسلمانوں کو فتح کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری سنا رہے. کیا اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، منافقین کی بات نہیں ہے، منافقین آج کل کے لبرل ہیں، وہی صورتحال ہے بلکہ ان سے بھی بدتر حالات ہیں. ان لوگوں وہ اپنے نفاق کو، کفر کو چھپانے کے لیے کھلے بندوں اسلام کا استہزاء نہیں کرتے تھے، اسلام کے شاعر کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا کھلے بندوں انکار نہیں کرتے تھے، اور اسلام پر اعتراضات وارد نہیں کرتے تھے. آج کے یہ لبرل کلمہ پڑھنے والے، فخریہ طور پر اپنے آپ کو لبرل کہلوانے والے کھلے بندوں اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. یہ ان منافقین سے بھی بدتر ہے. بہر صورت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک کے دل میں بھی شک نہیں گزرا. کسی نے نہیں کہا کہ حالات کیا ہیں اور آپ خوشخبری کیا دے رہے، پیشین گوئی کتنی بڑی کر رہے ہیں. ان کو اس بات کا کامل یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہے. لہذا وہ اس بات کی تصدیق کرتے تھے، مانتے تھے، جس کے نتیجہ میں وہ ہر مقام پر کامیاب ہوتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی جو صفات بیان کی ہیں، جو خصوصیات بیان کی ہے، ان کا ذرا جائزہ لیتے ہیں. قرآن مجید ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. کہ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا، وہ شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے. یہ اصل ایمان ہے. اسی لیے ایمان کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ الایمان الیقین کلہ، کہ مکمل یقین کا نام ہی ایمان ہے. ایمان کہتے ہی مکمل یقین اختیار کرنے کو. تو لہذا انہوں نے کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا. اولئک هم الصادقون، فرمایا کہ یہی سچے. اصل میں تو تھا اولئک صادقون، تو درمیان میں ضمیر الگ سے لا کر کے کلام میں تاکید پیدا کی گئی ہے کہ اولئک هم الصادقون، کہ یہی سچے لوگ اپنے دعویٰ میں، اپنے ایمان میں، اپنے قول، فعل، کردار اور عمل میں.
اور ہماری صورتحال اس کا ذرا ہم جائزہ لیں کہ ہمارے سامنے اگر ایسے نتائج آ جائیں کہ جو قرآن کہتا ہے کہ ایسے ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ایسے ہوگا، بظاہر مشاہدات اس کے خلاف ہیں، حالات اس کے خلاف ہیں، واقعات اس کے خلاف ہیں، تو کیا ہم بھی اپنے یقین کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ ہم بھی ایمان پر قائم رہتے ہیں، یا ہم کمزوری اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کی طرح شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال ہے، سوچے اور غور کریں، میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ۔ اس کی ہم مثال دینا چاہتے ہیں کہ جب 9/11 ہوا، جو ایک مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی سازش اور ایک ڈھونگ رچایا گیا، اور آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ سارا خود ساختہ معاملہ تھا، مسلمانوں کا اس میں کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا، اور ہمارے بے وقوف، کم عقل، ناسمجھ، نادان دوست اس بات پہ خوش تھے اور یہ کہتے تھے کہ جی یہ ہم نے کیا، یہ مسلمانوں نے کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج واقعات نے، تاریخ نے، ان کے اپنے لوگوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے عقلاً اور نقلاً، ہر اعتبار سے، کہ یہ خود ساختہ معاملہ تھا۔ اس دن تمام تر یہودی چھٹی پر تھے، اور جتنا بھی اس مارکیٹ میں سونا تھا وہ تمام تر سونا بزنس یہودیوں کا تھا، وہ سب کا سب سونا وہاں سے نکال لیا گیا۔ یہ مسلمانوں کے خلاف آپریشن کرنے اور ان کو دہشت گرد قرار دینے کی ایک سازش تھی جو کی گئی، اور مسلمانوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، مسلمان حکمرانوں نے اس کو تسلیم کیا، اور اس کے نتیجہ میں مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جو کچھ بھی احکامات جاری ہوئے من و عن ان کو قبول کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کو ڈالروں کے عوض فروخت کیا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہمارے سامنے آ چکی۔ اب 20 سال کی جد و جہد کے بعد وہ چیز ہمارے سامنے آئی کہ بھائی ہم سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان کا کہا نہیں مانیں گے تو وہ ہمیں پتھر کے دور میں واپس لوٹا دیں گے۔ ہم نے ان سے ڈر کر کے کھلے بندوں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، فرامین، ان کی تعلیمات، ان کی خوشخبریاں، ان کی پیشین گوئیوں پر ایمان اور یقین نہیں تھا، جس کے نتیجہ میں ہم نے اپنا جانی نقصان بھی کیا، مالی نقصان بھی کیا، ملک کا بھی نقصان کیا، قوم کا بھی نقصان کیا، اور آج ہم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جنگ نہیں لڑی، ہم نے غیروں کی جنگ لڑی۔ کہتے ہیں کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت کی بات یہ ہے کہ دشمن گواہی دے۔ پہلے انہی لوگوں کو جن کو طالبان کہا جاتا ہے، جن کو بالاتفاق دہشت گرد قرار دیا گیا، آج امریکہ اور اس کے اتحادی شکست خوردہ ہو کر کے جس ذلت و رسوائی کے ساتھ افغانستان سے نکل کر کے گئے، اور جس طریقے سے مجبور اور بے بس اور بے کس ہو کر کے ان کے سامنے بیٹھ کر کے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پر تیار ہوئے، پھر ان کی شرائط پر مذاکرات ہوئے، انہوں نے ان کی کوئی ایسی کتاب و سنت کے خلاف شرط تسلیم نہیں کی۔ اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ یہ 65 ملک شکست تسلیم کر چکے، اور انہوں نے اقوام متحدہ میں ان کو دہشت گرد قرار دیا تھا، آج ان کو دہشت گردوں کی لسٹ سے خارج کر دیا گیا،
تسلیم کر لیا گیا کہ یہ دہشت گرد نہیں. اس سے کیا بات ثابت ہے؟ ہم بھی ان کو دہشت گرد مانتے رہے، تسلیم کرتے رہے، ساری دنیا تسلیم کرتی رہے، مسلم ممالک بھی ان کو دہشت گرد سمجھتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات دکھائی اور سمجھائی جس کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ لوگ وسائل نہ ہونے کے باوجود نیٹو کے ساتھ، ان 65 ملکوں کے ساتھ لڑتے رہے، ان کی افواج کے ساتھ. فتح کن کو ہوئی؟ کن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی؟ کون آج غالب ہیں؟ آج صورتحال یکسر مختلف ہے کہ وہ ممالک جو ان کو دہشت گرد کہتے تھے، آج ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ان کی شرائط پر ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور ان کے ساتھ مل کر کے اس خطے میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں، پیشکش کر دی. چائنا نے طالبان کے ساتھ 65 ارب ڈالر کے معاہدے کر لیے. 65 ارب ڈالر کے معاہدے ہو چکے ہیں کہ جو افغانستان کے پہاڑوں میں دھاتیں موجود ہیں، وہ جو کچھ وہاں سے نکلتا ہے وہ سب سے زیادہ اسلحہ میں استعمال ہونے والی دھاتیں ہیں. اب آپ ذرا دیکھیے اور غور کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کے آخر میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے. اس واقعہ کی پوری تفصیلات تو ہم بیان نہیں کر سکتے وقت کی قلت کے پیش نظر، صرف مختصر سا اس کا اصل موضوع جو ہے اس کو بیان کرنا چاہتے. بنی اسرائیل یہ دعویٰ کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے، اور اپنے وقت کے نبی سے یہ بات کہتے تھے کہ بھئی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے اور ہم اللہ کے راستے میں اس کی زیر سایہ جہاد کریں گے، قتال کریں گے. اور جب نبی نے ان سے یہ بات کہی کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر جہاد اور قتال فرض قرار دے دیا جائے اور پھر تم راہ فرار اختیار کر لو، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں ہمارے گھروں سے، بیوی بچوں سے، گھر بار سے، وطن سے محروم کر دیا گیا، اس کے باوجود ہم قتال نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا. جب یہ بات کہی گئی تو ان کو یہ اعتراض پیدا ہوا کہ بھئی اس کو ہمارے اوپر بادشاہ کیوں مقرر کر دیا گیا؟ یہ تو نہ صاحب مال ہے، نہ کوئی بہت بڑے خاندان، قوم، قبیلہ، برادری کے لوگوں میں سے ہے، یہ تو کمزور لوگوں میں سے ہے، مالی اعتبار سے بھی اس کا کوئی مرتبہ مقام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ یہ شخص بسطۃ فی العلم والجسم، علم اور جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مضبوطی اور پختگی اور فراخی عطا کی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے. اب یہ بات مان لی گئی، جہاد کے لیے اب طالوت کے ساتھ قوم نکلتی ہے. جب اردن اور فلسطین کے درمیان ایک نہر آئی تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ اس بادشاہ طالوت نے فلما فصل طالوت بالجنود، کہ جب طالوت اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے اور اس نہر پر پہنچے تو اس مقام پر آ کر کے انہوں نے کہا قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس نہر کے ذریعے سے آزمانا چاہتا ہے. فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس میں سے پانی پیا
اس کا مجھ سے میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ۔ کہا کہ جس نے اس میں سے کچھ نہ چکھا اس کا مجھ سے تعلق ہے، سوائے اس کے کہ جس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ایک چلو بھر کے پانی پی لیا۔ تو ان میں سے ان سب لوگوں نے خوب سیر ہو کر کے پانی پیا، الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑے سے لوگوں، بہت بڑا ہزاروں پر مشتمل لشکر تھا، ان سب نے پانی خوب سیر ہو کے پی لیا۔ اور جو قلیل لوگ بچے، مفسرین مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی تعداد 313 اصحاب بدر والی، کہاں ہزاروں کی تعداد میں اور کہاں صرف 313 باقی بچے۔ اب فلما جاوزہ، جب انہوں نے اس کو عبور کر لیا، هو والذین آمنوا معہ، انہوں نے جنہوں نے پانی پیا اور جو ایمان والے تھے۔ ایمان والے کن کو قرار دیا گیا؟ جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ کیا وہ پہلے جو ساتھ تھے لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے، قتال کے لیے نکلے تھے، وہ ایمان والے نہیں تھے؟ وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے، ایمان کے مدعی تھے، ایمان کا اقرار اظہار کرتے تھے، شہادت دیتے تھے، لیکن اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی ایمان والے کن کو قرار دے رہا ہے؟ جنہوں نے پانی نہیں پیا ان کو ایمان والے قرار دیا جا رہا ہے۔ جب یہ سب نکلے وہاں سے آگے پہنچے، یہ پانی پینے والے پیٹو، دودھ پینے والے مجنو، تو انہوں نے جب منظر دیکھا کہ دشمن کی فوج، اس کا لاؤ لشکر، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہا کہ آج کے دن ہم جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتے۔ یہ کن کا نظریہ ہے؟ کن کا ایمان ہے؟ کن کا قول ہے؟ کن کی بات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نقل کر رہا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو آج کے لبرل ہیں، آج کے ملحد لوگ، جو مشاہدات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے، جو آنکھوں دیکھ کر کے تسلیم کرتے ہیں، جو نتائج پر نظر رکھتے ہیں کہ جی ہمارے سامنے جو نتیجہ آ رہا ہے وہ کیا ہے۔ اور اس کے برعکس وہ قلیل لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کے پانی نہیں پیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ آزمائش ہے نا، کہ ایمان والے کون ہیں، اللہ کی بات ماننے والے کون ہیں، اور کون لوگ اس کے منکر ہیں اور اس سے راہ فرار اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور بے نمازوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ بے نمازوں کے لیے تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ بھائی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان قرار دیا ہے، تو بات بھی ایمان والوں کی ہو رہی ہے کہ ایمان والے ہی غالب ہوں گے۔ بے نماز ایمان والے نہیں ہیں۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ یہاں پر ایمان سے مراد بالاتفاق نماز ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ ایمان سے محروم ہے، فارغ ہیں۔ اللہ اکبر، سوچے اور غور کر۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے وہ منظر کشی کی ہے کہ جن لوگوں نے سیر ہو کر کے پانی پی لیا، اب وہ ہمت اور طاقت نہیں رکھتے مقابلہ کرنے، اور اس بات کا اقرار اور اظہار کر رہے ہیں، اور یہ بات کہہ رہے ہیں قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ آج کے دن ہمیں ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کریں۔
قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان لوگوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کہ کتنی ہی ایسی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بہت بڑی بڑی جماعتوں پر، لشکروں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ان کا ایمان اور یقین تھا کہ ہم اب کس کے حکم سے غالب آئیں گے؟ اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے۔ اور یہ دوسری پارٹی، دوسرا گروہ کیا سمجھتا تھا کہ بھئی ان کے پاس وسائل بہت ہیں، لاؤ لشکر بہت ہے، یہ نیٹو والے ہیں، یہ اقوام متحدہ والے ہیں، اور ان کے ساتھ تو ساری دنیا کی فوجیں ہیں، اور ہم اکیلے ان کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے؟ اور یہ کمزور، نہتے، کم وسائل والے، اور ان کے مقابلے میں انتہائی کم تعداد والے یہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑے بڑے لشکروں اور فوجوں پر غالب آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو فتح عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دے دی، فتح یاب ہو گئے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہی اور حکمت عطا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے تعلیم دیتا ہے، یہ چیزیں سکھاتا اور بتاتا ہے۔ اب ذرا غور اور خوض کیجئے، سوچئے کہ یہ ایمان والوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اور شرط بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شروع میں آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اس میں یہی لگائی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ کمزوری نہیں دکھانی، سستی نہیں دکھانی، غم نہیں کرنا، تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو، ایمان والے۔ بتایا یہ گیا کہ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں عطا کرتا ہے، جو ایمان سے محروم ہیں وہ ان چیزوں سے بھی محروم ہیں، ان کو فتح بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ کی نصرت اور مدد بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جن کا ایمان اور یقین کامل ہوتا ہے، فتح اور نصرت بھی ان کو حاصل ہوتی، اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور رحمت بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کا ساتھ دیتا ہے جو ایمان والے۔ اب ذرا ایک اور جگہ پر قرآن مجید نے ایک مضمون بیان کیا ہے ایمان سے متعلق، اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہیں، اگر تم ایمان والے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں بہت ساری باتوں میں کہ جی یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مندوب ہے، یہ مباح ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ پوری تفصیلات اور اس قسم کی تقسیم کے ساتھ ہوا کیا کہ مسلمانوں کے اندر عملی کمزوری پیدا ہونی شروع ہو گئی کہ چلو یہ تو سنت ہی ہے نا۔ جیسے داڑھی کے متعلق عام لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ سنت ہے، حالانکہ بالاتفاق سب کے نزدیک داڑھی رکھنا فرض ہے، اور تمام مکاتب فکر اور مذاہب میں بالاتفاق مٹھی بھر داڑھی رکھنا فرض ہے۔ اس سے نیچے داڑھی کٹوانا، منڈوانا یہ بالاتفاق حرام ہے۔ یہ غلط فہمی ہے جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور دوسری طرف سستی اور کوتاہی اور اپنی خواہش کی پیروی کی حالت ظاہر یہ ہے کہ ایک طرف فرضوں کی جماعت ہو رہی ہے اور دوسری طرف وہ باہر سے آتے ہیں اور پیچھے آ کر کے سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھی فرضوں کی جماعت ہو رہی ہے، آپ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں،
تو جواب کیا دیا جاتا ہے کہ جی سنتیں ہیں فجر کی، ان کی بہت زیادہ اہمیت، ٹھیک ہے ابھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے زیادہ بہتر ہیں، ٹھیک ہے مسلم ہے یہ بات، لیکن اس کے باوجود آپ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ کیا فرضوں سے بھی زیادہ اہمیت ہے؟ فجر کے فرضوں جیسی یہ 2 سنتیں ہیں، ان کے برابر ہیں یہ 2 سنتیں؟ نہ ان کے برابر ہیں، نہ ان سے بہتر ہیں، نہ ان جیسی ہیں۔ لہذا کیا بات معلوم ہوئی؟ معلوم یہ ہوا کہ بھائی پہلے فرض ادا کرنے ہیں، اس کے بعد آپ سنتیں ادا کریں۔ اگر آپ فرضوں کے بعد ادا نہیں کرنا چاہتے تو آپ سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں، لیکن جماعت ہو رہی ہے اس کے ساتھ برابر یا پیچھے یا دائیں بائیں ہو کر کے آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب فرضی نماز کی اقامت ہو جائے تو پھر اس کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی سوائے اس فرضی نماز، تو یہ سنتے نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنیں، جن چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان چیزوں کی کس قدر اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دن ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، تو وہ مسجد میں تھے، انہوں نے آنے میں تاخیر کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دیر سے کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کیوں بھئی یہ معقول عذر ہے یا نہیں؟ اب نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے پیغام بھیجا ہے، آواز دی ہے، وہ تاخیر سے آئے، جب پوچھا تو انہوں نے معقول عذر پیش کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عذر کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کے سنائی اور کہا کہ کیا تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا؟ تجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ آپ نے عذر قبول نہیں کیا، نماز کا ذکر نہیں کیا، مطلق طور پر قرآن مجید کی آیت پڑھ کر کے سنائی کہ جب میں نے تجھے بلایا تو تجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ نماز چھوڑ کر کے میری خدمت میں حاضر ہونا چاہیے تھا۔ تو ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو فلسفہ پڑھے ہوئے تھے، نہ ہی منطق کی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی، نہ وہ اصول فقہ جو موجودہ معتزلہ حضرات نے وضع کیے ہیں، بنائے ہیں کتاب و سنت کو ریجیکٹ کرنے کے لیے، وہ پڑھے ہوئے تھے۔ وہ تو سیدھے سادے کتاب و سنت پر ایمان رکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے کوئی حیل و حجت سے کام نہیں لیا، فوری طور پر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ایک واقعہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی مروی ہے، جو کہ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو لہذا انہوں نے بھی اس موقع پر یہی بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت پڑھ کر کے سنائی تو آپ نے کہا کہ یہ آیت نہیں سنی، تو اس نے کہا اللہ کے رسول آج کے بعد ایسا نہیں ہو، یعنی اب جو ہو چکا سو ہو چکا، آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا۔ اس قرآن مجید کی آیت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جو پہلے سنایا گیا کہ فرضی نماز کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز نہیں ہوتی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح بخاری میں ہی موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے اور ایک صحابی جو ہے برابر وہ سنتے پڑھ کر کے اس سے فارغ ہو کر کے جماعت میں شامل ہو گیا، فرض ادا کیے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ پوچھا الصبح اربعا، الصبح اربعا، کیا فجر کی نماز کے 4 فرض ہیں؟ کیا فجر کی نماز کے 4 فرض ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی 2 سنتے پڑھی۔
تو وہی آپ نے اس کو بتایا کہ یہ جو تو برابر 2 سنتیں پڑھ رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اس کو فرض سمجھ کے ادا کر رہا تھا، تو نے 4 فرض پڑھے نہیں، یہ 2 فرض تھے جو پڑھنے تھے۔ تو بات یہ سمجھائی گئی کہ جب فرضوں کی جماعت ہو رہی ہو تو اس کے بالمقابل سنتیں نہیں پڑھی جا سکتی، فوراً ان کو چھوڑنا ہوگا اور فرضوں کی نماز میں شامل ہونا ہوگا۔ یہ خطاب کن کو کیا گیا، کن کو بات کہی گئی، کون لوگ مخاطب ہیں؟ یہ اہل ایمان کو کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ ایمان والو جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاؤ، ان کی بات کو قبول کرو، مانو اور تسلیم کرو۔ یہ چھوٹی سی بات، تو جو بڑی بڑی باتیں ہیں، بڑے بڑے معاملات ہیں، ان میں جو ہم رخصتیں نکال رہے ہیں، جو ہم ہیلے اور بہانے سے جان چھڑانے اور بچانے کی باتیں کر رہے ہیں، اس کا جواز موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس موقع پر کہا جا رہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے ذریعہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھائیو یہ بات تو تسلیم شدہ ہے نا کہ ہم مانتے ہیں نا، جب بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں کہ جی ہمارا ایمان کمزور ہے، اس کا بڑا مضبوط ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، یہ بات مسلم ہے، عقلی طور پر بھی، نقلی طور پر بھی، قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی۔ اور حنفی حضرات کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، بلکہ شرح فقہ اکبر میں تو لکھا ہوا ہے کہ جی جبرائیل کا، انبیاء کا، ابو صدیق کا اور عام مسلمانوں کا سب کا ایمان برابر ہے، جبکہ یہ بات سرے سے غلط ہے۔ کسی کا ایمان انبیاء جیسا نہیں ہو سکتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ بات ہی غلط ہے سرے سے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ لوگ نیکوکار بھی ہوتے ہیں، فاسق فاجر بھی ہوتے ہیں، بدکار بھی ہوتے ہیں، جو اللہ رسول کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، اگرچہ وہ مسلمان ہیں لیکن ایسے نافرمان لوگ، ان کا ایمان کمزور ہے۔ اور جو بہت متقی پرہیزگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں سے ہیں، وہ لوگ، ان کا ایمان مضبوط ہے، ان کا ایمان بہت بڑا ہوا ہے، اور ان کا ایمان بہت کمزور ہے، ان کے ایمان میں کمی آ چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اب ان کی یہ صفات بیان ہوئی، ان میں سے پھر یہ صفت بطور خاص ذکر کی گئی، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی پکے سچے ایمان والے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں اور بخشش ہے اور عمدہ رزق ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ایمان والوں کے لیے ساری باتیں ہیں۔ اور آخری بات کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ کیا بات بتائی گئی کہ کامیابی اور کامرانی کی بنیاد کیا چیز ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان کے ذریعے سے کامیاب ہوں گے، اور اس ایمان میں سے سب سے اہم ترین چیز جس کو قرآن نے اس کے ساتھ ہی بیان کیا، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، یہ کامیاب کامران لوگ ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، اور جو ہمارے اندر سستیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں دور کرنے کی کوشش کرے، اور جو ہماری صورتحال کے ہم مشاہدات کے ذریعہ سے ایمان لاتے ہیں،
اس فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، فرامین، تعلیمات پر دل و جان سے یقین اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔